شفیق بلخی سے نقل کیا جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے، میں 149 ہجری کو حج کے سفر پر گیا۔ جب میں قادسیہ کے مقام پر پہنچا تو وہاں قیام کیا۔ وہاں میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جو بن سنور کر اور مزین ہو کر حج کے لیے جا رہے تھے۔ ان کے بیچ میں میری نگاہ ایک ایسے جوان پر پڑی جس کا چہرہ خوبصورت تھا، جس نے اپنے کپڑوں کے اوپر ریشم کا لباس پہنا ہوا تھا، ایک چادر اپنے اوپر لپیٹی ہوئی تھی، پاؤں میں جوتا تھا اور باقی سب لوگوں سے علیحدہ بیٹھا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، یہ جوان صوفیہ گروہ سے ہے اور چاہتا ہے کہ راستے میں لوگوں کے سروں پر سوار رہے اور اپنا بوجھ دوسروں کے کندھے پر ڈالے۔ خدا کی قسم، میں اس کے پاس جاؤں گا اور اسے سرزنش کروں گا۔ بس میں اس جوان کے پاس گیا۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا تو فرمایا، اکثر گمانوں سے اجتناب کرو، بے شک بعض ظن گناہ ہوتے ہیں۔ یہ فرمانے کے بعد مجھے چھوڑ کر وہ جوان چلا گیا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، عجیب بات ہے، اس نے میرا نام بھی لیا اور میرے دل کی بات بھی بتائی۔ لازمی طور پر یہ خدا کے نیک بندوں میں سے ہے۔ مجھے اس جوان تک پہنچ کر اس سے عرض کرنی چاہیے کہ مجھے معاف کر دے۔ میں جلدی اس کے پیچھے گیا لیکن اس تک نہ پہنچ سکا اور وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ جب ہم راستے میں چلتے چلتے واقسہ نام کے مقام پر رکے تو میں نے اس جوان کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا اور جسم کے اعضاء لرز رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے کہا، یہ تو وہی جوان ہے جس کو میں ڈھونڈ رہا تھا۔ اب مجھے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کے پاس جا کر معافی مانگ لینی چاہیے۔ میں نے تھوڑا سا صبر کیا، یہاں تک کہ وہ جوان نماز سے فارغ ہو کر بیٹھ گیا۔ میں اس کی طرف گیا۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا تو فرمایا، اے شفیق، اس آیت شریفہ کی تلاوت کرو کہ جس کا ترجمہ ہے، میں ہر اس شخص کو معاف کرنے والا ہوں جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور پھر ہدایت کے راستے پر چلے۔ جب میں نے اس آیت کی تلاوت کی تو مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے کہا، یہ جوان لازمی طور پر ابدال میں سے ہے۔ یہ دوسری بار ہے کہ میرے باطن اور راز کی خبر دی ہے۔ ہم زبالہ کے مقام پر پہنچے۔ میں نے دیکھا کہ وہ جوان ایک کنویں کے کنارے پر کھڑا ہے اور ہاتھ میں پیالہ ہے اور کنویں سے پانی لینا چاہتا ہے۔ اچانک پیالہ اس کے ہاتھ سے کنویں میں گر گیا۔ بس اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور میں نے سنا وہ جوان کہہ رہا تھا، جب میں پیاسا ہوں تو مجھے سیراب کرنے والا تو ہے، اور جب میں کھانے کا ارادہ کروں تو میری قوت اور غذا تو ہے۔ اے خدا، اے میرے مولا، اس پیالے کے علاوہ میرے پاس کوئی پیالہ نہیں، اسے مجھ سے نہ لے۔ شفیق کہتا ہے، خدا کی قسم، میں نے دیکھا کہ کنویں کا پانی اوپر آ گیا اور اس جوان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور پانی سے بھر لیا، وضو کیا اور 4 رکعت نماز پڑھی اور ریت کے ٹیلے کی طرف چلا گیا۔ اس ٹیلے سے ریت اٹھائی، پیالے میں ڈالی اور ہلا کر پی گیا۔ میں اس کی طرف گیا، اس پر سلام کیا۔ جب میرے سلام کا جواب دیا تو میں نے عرض کی، آپ کو خدا نے جو کچھ عطا کیا ہے مجھے بھی عنایت کریں۔ جوان نے فرمایا، اے شفیق، خدا کی ظاہری اور باطنی نعمتیں ہر حال میں ہمارے شامل حال رہتی ہیں، خدا کے ساتھ حسن ظن رکھو۔ بس اس جوان نے وہ پیالہ مجھے عنایت کر دیا۔ میں نے جب اس سے پیا تو وہ شکر کا شربت ہے۔ خدا کی قسم، اس سے لذیذ تر اور خوشبودار تر میں نے کبھی نہ پیا تھا۔ جب وہ میں نے پیا تو میری بھوک اور پیاس ختم ہو گئی اور کافی عرصہ مجھے کھانے پینے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ اس کے بعد میں نے اس جوان کو نہ دیکھا، یہاں تک کہ ہم مکہ پہنچ گئے۔ آدھی رات گزر چکی تھی۔ اسے میں نے قبۃ الشراب کے پاس دیکھا، مکمل خشوع کے ساتھ نماز میں کھڑا تھا اور گریہ و نالہ کر رہا تھا، یہاں تک کہ رات تمام ہو گئی۔
یہاں تک کہ رات تمام ہو گئی۔ جب صبح کی سفیدی ظاہر ہوئی تو اپنے جا نماز پر بیٹھ کر کافی مدت تک خدا کی تسبیح کرتا رہا۔ پھر اٹھا اور صبح کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد 7 مرتبہ کعبہ کے گرد چکر لگائے اور باہر چلا گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے باہر چلا گیا۔ جو کچھ میں نے راستے میں دیکھا تھا، وہ جوان اکیلا سفر کر رہا تھا۔ اب اس کے برعکس اس کے ساتھی اور غلام پروانوں کی طرح چکر کاٹ رہے تھے۔ ارد گرد دوست، ساتھی اور غلام پروانوں کی طرح چکر کاٹ رہے ہیں۔ لوگ اسے سلام کرتے ہیں اور عزت و احترام سے پیش آتے ہیں۔ میں نے وہاں موجود لوگوں میں سے ایک سے سوال کیا، یہ جوان کون ہے؟ اس نے کہا، حضرت موسیٰ بن جعفر ہیں۔ میں نے کہا، اگر اس طرح کی عجیب و غریب چیزیں اور کرامات کسی اور سے دیکھی ہوتیں تو حیران کن تھا، لیکن اس طرح کی ہستی سے یہ کوئی عجیب چیز نہیں۔ اس حکایت کو شعراء اپنے شعروں میں بیان کرتے ہیں۔ علامہ مجلسی نے کچھ اشعار اپنی کتاب بحار الانوار میں ذکر کیے ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے: شفیق بلخی سے پوچھو ان چیزوں کے بارے میں جو کچھ اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے دیکھا اور سمجھا۔ وہ کہتا ہے، جب میں حج پر گیا تو ایک شخص کو دیکھا جس کا رنگ اڑا ہوا تھا، کمزور جسم اور چہرہ گندمی رنگ کا تھا۔ وہ جو اکیلا جا رہا تھا اور کوئی غذا اور کھانے پینے کا سامان اس کے ساتھ نہ تھا۔ میں مسلسل اس کے بارے میں فکر کرتا رہا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، اسے جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ لوگوں سے مانگ لے گا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ خود حج اکبر اور حج کی حقیقت اور روح ہے۔ پھر میں نے اسے فید کے مقام پر ایک سرخ ٹیلے پر دیکھا جو اس ٹیلے کی ریت کو اپنے کاسے میں ڈال کر پی رہا تھا۔ میں نے اسے آواز دی جبکہ میری عقل سرگرداں ہو چکی تھی، مجھے بھی شربت پلاؤ، پس اس نے مجھے بھی عطا کیا۔ میں نے دیکھا کہ شکر سے بنا ہوا شربت ہے۔ میں نے حاجیوں سے سوال کیا، یہ شخص کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ امام موسیٰ ابن جعفر ہیں۔ طوسی نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ ابن جعفر جب اپنے چہرے کو زمین پر رکھتے تو عرض کرتے تھے، اے خدا، جو تو نے اپنی اور محمد و آل محمد علیہم السلام کی ولایت کی نعمت مجھے عطا کی ہے، مجھ سے سلب نہ کرنا۔ سید ابن طاؤس اور علامہ مجلسی لکھتے ہیں، حضرت طویل سجدہ کرتے تھے، آنسو بہاتے رہتے تھے، اکثر مناجات کرتے اور لگاتار گریہ و نالہ کرتے رہتے تھے۔ آپ کا ایک سیاہ غلام تھا جو ہاتھ میں کینچی لے کر حضرت کے پیشانی اور ناک مبارک پر زیادہ سجدے کرنے کی وجہ سے جو چمڑا سخت ہو جاتا تھا کاٹا کرتا تھا۔